سورہ الکہف آیت نمبر 60 سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح سالوں تک چلتا رہوں، بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ اور پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہمیں بہت بڑی تھکان ہو گئی۔ آیت نمبر 63 سے۔ شاگرد نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی، اور جسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ آیت نمبر 66 to 70۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ آیت نمبر 71 سے 74 تک۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی ہے۔ آیت نمبر 75 سے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا۔ انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ آیت نمبر 79۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیتا تھا۔ آیت نمبر 81۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے،
ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور نافرمانی میں انہیں تنگ کرے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ آیت نمبر 82۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اسے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ آیت نمبر 83-84۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ 85 سے 88 تک۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اسے سخت سزا دے گا۔ اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ 89 سے 91 تک۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر اگتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر ہیں۔ آیت نمبر 92 سے۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے اور اس کے درمیان کوئی روک بنا دو۔ 95 سے 98 تک۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 99 سے 101۔ اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، بس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا،
اور وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آیت نمبر 102۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ 103 سے 106 تک۔ کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں عقارت ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ 107 سے 108۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ 109۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔